بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ اب یہ پہلا سوال محترم ٹیچر ایسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے سے کہ اس کا جواب کیا آنا ہے، پھر بھی آغاز کرنے کے لیے بعض اوقات ایسا سوال پوچھنا پڑتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا آپ سب اچھے بچے ہیں؟ یقیناً جواب آئے گا جی ٹیچر، ہم اچھے بچے ہیں۔ ویری گڈ۔ کیا بچوں کو ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں؟ یہ آپ پوچھیں گے بچوں سے کہ کیا بچوں کو ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ اچھے بچے بنتے ہیں، اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، اچھے بچوں کے ساتھ کھیلا کرو۔ اور بچے ایسے سوالات میں زیادہ دلچسپی اس لیے لیتے ہیں کہ ہر بچے کو اس قسم کے جملے سننے کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے۔ کون سا گھر ہے جہاں بچوں کو یہ نہیں کہا جاتا وہ اچھے بچے بنتے ہیں یار، ایسا نہیں کرتے؟ اگرچہ آج کل کے بچے بھی ماشاءاللہ اتنے تیز ہیں۔ میں آپ کو ایک دو ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات بتاتا ہوں جو میری زندگی میں تجربات کے طور پر پیش آئے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، یہ ہمسایوں کے بچے کے ساتھ مت کھیلا کرو۔ تو بچے نے پوچھا کیوں بابا؟ تو باپ نے کہا اس لیے کہ وہ اچھا بچہ نہیں ہے۔ اب بیٹا ماشاءاللہ اسمارٹ تھا، تو اس نے آگے سے کہا کہ اچھا بابا یہ بتائیں، میں تو اچھا بچہ ہوں نا؟ تو باپ نے کہا ہاں ہاں، کیا بات ہے آپ کی، آپ تو بہت اچھے بچے، سب سے اچھے بچے۔ تو پھر بیٹے نے آگے سے کہ اچھا اگر میں اچھا بچہ ہوں تو وہ میرے ساتھ کھیل سکتا ہے؟ اور باپ لاجواب ہو گیا۔ ایک اور بچی کے بارے میں آپ کو میں اپنا تجربہ بتاؤں کہ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ ساتھ والوں کی جو بچی ہے اس کے ساتھ مت کھیلا کرو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا نہیں، وہ اچھے کام نہیں کرتی، اچھی باتیں نہیں کرتی، اچھی عادتیں نہیں ہیں اس کی، تو وہ اچھی بچی نہیں ہے، اس کے ساتھ مت کھیلا کرو۔ تو اب بچی کا جواب سنیں۔ اس نے کہا کہ ماما دیکھیں، میں اس کے ساتھ کھیلوں گی تو اس کو سمجھاؤں گی نا کہ اچھے بچے کیسے بنتے ہیں۔ اور یہاں بھی ماں لاجواب ہو گئی۔ اگلا سوال ہے، آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ اچھا یہ بتائیں کہ کس طرح کے بچے اچھے بچے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر کنٹراسٹ میں آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا کس طرح کے بچے ہوتے ہیں جو اچھے بچے نہیں ہوتے یا گندے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اس سوال کے جواب میں کہ کس طرح کے بچے اچھے بچے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اچھے بچوں کی خوبیاں بتائیں گے، جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوبیاں ہونی چاہیے اچھے بچوں میں۔ پھر آپ ان سے پوچھیں گے کہ اچھے بچوں میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے بچوں کو نظم کے عنوان تک چکے لانا ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے کیا آپ نے کبھی کوئی نظم پڑھی یا سنی ہے جس میں اچھے بچے کے بارے میں بات کی گئی ہو؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ بچے کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو کوئی ایسی نظم نہیں پڑھی۔ تو آپ پھر ان کو نظم تک فوراً لانے کے لیے کہیں گے چلیں آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے اچھا بچہ۔
درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو اس طرح نظم کے عنوان تک لے جائیں۔